إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. سورہ قلم کی ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الزام دیا کرتے تھے، اس الزام کا تذکرہ کر کے اس کا جواب دیا ہے. مشرکین کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں اور آپ پاگل ہیں. والعیاذ باللہ. قرآن نے ان کی اس بات کو، ان کے اس الزام اور اتہام کو نقل کیا اور کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے پیغمبر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. اور کیوں مجنون نہیں ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا پروف ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے مجنون نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے آپ کے اخلاق. آپ جیسے اخلاق رکھنے والی شخصیت کو یہ مجنون کہیں؟ آپ جیسا کردار رکھنے والی شخصیت کو یہ جنون کا الزام دیں؟ آپ جیسے بلند کیریکٹر والے انسان کو یہ پاگل کہیں؟ آپ کے اخلاق اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. حضرات، قرآن یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جس مقام پہ فائز تھے، اس کا کوئی توڑ اور اس کا کوئی جواب مشرکین مکہ کے پاس نہ تھا. مشرکین پیارے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے، اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے بڑی سازشیں کیا کرتے، بڑی منصوبہ بندیاں کرتے، بڑی پلاننگیں کیا کرتے، لیکن ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی پیارے نبی کے اخلاق کے سامنے آ کر. ان کی ساری منصوبہ بندیاں ادھوری رہ جاتی پیارے نبی کے اخلاق کے پاس آ کر. پیارے نبی کے اخلاق کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. آپ کے اخلاق سے آئے دن لوگ متاثر ہو رہے تھے اور دار اسلام میں داخل ہوئے جا رہے تھے، اور سرزمین مکہ کی گلی گلی میں کھڑے ہو کے آپ اپنے اخلاق کو لے کے چیلنج کر رہے تھے کہ مجھے جھٹلانے والوں، مجھے جھوٹا کہنے والوں، مجھے پاگل کہنے والوں، سنو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. میں وہ شخص ہوں کہ جس نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے. ان 40 سالوں کو لے کر میں تم سے چیلنج کرتا ہوں.
بطور میری اس کتاب حیات کے کسی ورق میں کہیں کوئی داغ دکھا دو، کوئی دھبا دکھا دو۔ یہ چیلنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو لے کر پورے مکے والوں سے کیا۔ یہ چیلنج دوستوں سے نہ تھا، یہ چیلنج دشمنوں سے تھا، یہ چیلنج حاسدین سے تھا، یہ چیلنج جلنے والوں سے تھا۔ اور سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلنج کرتے رہے ابو جہل سے، ابو لہب سے، نضر بن حارث سے، ولید بن مغیرہ سے، اور سارا سماج مل کر بھی کہیں آپ کی کتاب حیات اور کتاب ورق میں کہیں کوئی داغ نہ دکھا سکا، کوئی دھبا نہ دکھا سکا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو عظیم خصوصیت ہے، جس کردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کی، وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا مثالی اخلاق اور آپ کا مثالی کردار۔ بلکہ دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے آنے سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا جو انٹروڈکشن کروایا تھا کہ میرا ایک نبی آنے والا ہے، میرا ایک رسول آنے والا ہے، یہ سارا تعارف آپ دیکھیں گے آپ کے اخلاق کے حوالے سے تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، توریت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی توریت میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی کے سلسلے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی، آخری رسول، اور یہ کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ توریت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جنگ یرموک میں توریت کا ایک نسخہ مل گیا جو عربک میں ٹرانسلیٹڈ تھا۔ اس میں انہوں نے پیارے نبی کا تذکرہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ توریت اور انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ دیکھتے ہیں اس توریت میں پیارے نبی کا تذکرہ کہاں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر وہ آیت مجھے مل ہی گئی توریت میں جس میں پیارے نبی کی آمد کی پیشن گوئی اور بشارت سنائی گئی، اور وہ آیت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن نقبضه حتى أقيم به الملة الأوجاه فأفتح به أعينا عمية وآذانا صم وقلوبا غلفة۔ کہا کہ توریت میں ہمارے نبی کی پیشن گوئی ان الفاظ میں کہ اے پیغمبر، میں آپ کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں شاہد اور گواہ بنا کر، مبشر اور خوشخبری دینے والا بنا کر، امی قوم کا محافظ بنا کر، انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہوں گے، آپ میرے رسول ہوں گے، سمیتک المتوکل، آپ کا نام میں نے متوکل رکھا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنے والا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، یہ میرا آنے والا نبی سخت مزاج نہ ہوگا، بد زبان نہ ہوگا، درست مزاج نہ ہوگا، مزاج کا سخت نہ ہوگا، نرم مزاج کا ہوگا، زبان کا سخت نہ ہوگا، بازار میں چیخنے چلانے والا نہ ہوگا، اور برائی کا مقابلہ برائی سے کرنے والا نہ ہوگا، انتقام لینے والا نہ ہوگا، بدلہ لینے والا نہ ہوگا۔ میرے اس آنے والے نبی کی خصوصیت عفو درگزر، معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، اس نبی کی بڑی پہچان ہوگی۔ وَلَنَقْبِضَهُ، اور جب میں اپنے اس نبی کو بھیج دوں گا تو دنیا سے اس نبی کو اس وقت تک واپس نہیں بلاؤں گا جب تک میں اپنے اس نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں پہ یوں اتمام حجت نہ کر دوں۔ اس نبی کو دنیا سے اس وقت تک واپس نہ بلاؤں گا جب تک میں اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر یوں اتمام حجت نہ کر دوں کہ بہرے بھی سننے لگ جائیں، اندھے بھی دیکھنے لگ جائیں، گونگے بھی بولنے لگ جائیں۔ جب تک اس پیمانے پر اتمام حجت نہ ہو جائے میں اس نبی کو دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا۔ حضرات، یہ توریت میں آئی ہوئی پیشن گوئی ہے، اور اس کا اکثر حصہ آپ نے ملاحظہ کیا پیارے نبی کے اوصاف ہیں، پیارے نبی کے خصائل ہیں، پیارے نبی کی صفات ہیں، پیارے نبی کے اخلاق ہیں، پیارے نبی کا کردار ہے۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے اخلاق کے چرچے تھے پچھلی آسمانی کتابوں میں، دنیا میں آپ کے بھیجے جانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے پچھلی آسمانی اور پچھلی قوموں، پچھلے پیغمبروں کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے چرچے تھے۔ اسی لیے
جب آپ دنیا میں آنے کا مقصد کیا بتایا؟ ایک نبی آتا ہے نا بھائی، ایک مشن لے کے آتا ہے. نبی دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے مقاصد لے کے آتا ہے، لیکن آپ قربان جائیے، پیارے نبی نے دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو ایک لفظ بیان کرتے ہوئے کہا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کہ لوگوں، اگر تم سے پوچھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے اور کیا لے کر آئے اور کیا پیغام دے کر گئے، دنیا سے کہہ دو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ ہمارے نبی محمد اخلاق لے کر آئے، اخلاق دے کر گئے، اخلاق سکھا کر گئے. آپ نے کہا مجھے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ لاتمم مکارم الاخلاق، اعلی اخلاق کی وہ تعلیمات جو مجھ سے پہلے پیغمبروں نے شروع کی تھی، ان تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے مبعوث فرمایا. حضرات، کتاب و سنت کا مطالعہ کر لیجیے، قرآن حدیث کا مطالعہ کر لیجیے، اور تاریخ کا بھی مطالعہ کر لیجیے. قرآن حدیث اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نیک نامی اگر آپ چاہتے ہیں، اخلاق کے بغیر ناممکن ہے. آپ کتنے قابل کیوں نہ ہو، آپ کتنے صلاحیت مند کیوں نہ ہو، آپ کتنے صاحب ہنر کیوں نہ ہو، آپ کتنے ذہین کیوں نہ ہو، آپ کتنے چالاک کیوں نہ ہو، آپ کے اندر ہزار خوبیاں ہوں، لیکن دنیا میں اگر مخلوق کے درمیان عزت چاہتے ہو، یہ عزت کیریکٹر کے بغیر کسی کو نہیں ملا کرتی، اخلاق کے بغیر نہیں ملا کرتی. دنیا ہو کہ آخرت، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں، سربلندیاں، عزت کو اللہ رب العزت نے اخلاق میں محصور کر دیا ہے. صاحب اخلاق دنیا کا بھی محترم انسان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی بہت ہی فضیلت والا انسان ہوتا ہے. صرف آخرت کو لے لو آپ، پیارے نبی نے اخلاق کے حوالے سے جو صاحب کردار ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حق میں کتنی بڑی بڑی بشارتیں آخرت کے حوالے سے سنائی. آپ نے حدیثوں میں فرمایا کل قیامت قائم ہوگی، میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جانے والا ترازو رکھا جائے گا، انسان کی ساری نیکیاں تولی جائیں گی، انسان کا ایک ایک عمل وزن کیا جائے گا. پیارے نبی نے فرمایا اس میزان میں، اس ترازو میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی عمل کا ہوگا وہ اخلاق کا ہوگا، اخلاق کا ہوگا. آپ کے اخلاق کی ایک ایک صفت آپ کی نیکیوں کے پلڑے پہ جو وزن پیدا کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز وزنی نہ ہوگی میزان میں. آپ سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت الفردوس میں لے جاتی ہے؟ آپ نے دو نیکیاں، آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے کہا جنت الفردوس میں سب سے زیادہ لے جانے والے دو اعمال ہیں. ایک ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، جس کی زندگی تقوی کے سائے میں گزرے، جو زندگی تقوی کے تقاضوں کے مطابق گزارے، اس کے شب و روز تقوی کے سائے میں، اس کے لیل و نہار تقوی کے سائے میں، اس کی صبح و شام تقوی کے سائے میں، اس کا بزنس اور کاروبار تقوی کے دائرے میں، اس کی معاملات اور معاشرت تقوی کے دائرے میں. کہا تقوی اللہ، جو اللہ کا تقوی، اللہ کے تقوی کے سائے میں زندگی گزارے وہ. اور دوسرا کہا جنت الفردوس میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل حسن الخلق، اعلیٰ اخلاق. اچھا، جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل حسن اخلاق ہے. پھر آپ نے کہا جنت الفردوس میں جانے کے بعد ہر مومن کی ایک خواہش ہوتی ہے. وہ خواہش کیا ہے؟ کہ جنت الفردوس کی نعمت تو مل گئی، جنت الفردوس کی نعمت میں ایک اور مزید نعمت یہ ہوگی، اس جنت میں نبی کی صحبت نصیب ہو جائے، نبی کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، میرا تقرب چاہتے ہو، میرا تقرب چاہتے ہو، میرے قریب رہنا چاہتے ہو، آخرت میں جنت الفردوس میں میری معیت چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، آپ نے حدیثوں میں فرمایا میرے امتیوں میں میرے نزدیک سب سے پیارا اور میرا سب سے قریبی امتی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ، دیکھو بھائیو ایک چیز، ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اخلاق اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. اگر آپ کی میری عبادتوں میں کچھ کمزوری رہ گئی،
آپ کی اور میری عبادت میں کوئی کمزوری رہ گئی، پیارے نبی فرماتے ہیں عبادتوں کی کمزوری کی بھرپائی اللہ اخلاق سے کر دے گا۔ ہماری عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ رب العزت اخلاق کے ذریعے سے عبادت کی اس کمی کو پورا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آپ نے کہا ایک صاحب اخلاق انسان، صاحب کردار انسان، وہ نفل روزے نہ رکھتا ہوگا، وہ تہجد نہ پڑھتا ہوگا، لیکن جب جنت الفردوس میں جب قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت اس کے اخلاق کی وجہ سے اسے جنت الفردوس میں تہجد نہ پڑھنے کے باوجود تہجد گزاروں کا مقام دے گا، نفل روزے نہ رکھنے کے باوجود نفل روزے داروں کا مقام دے گا۔ کیا معلوم ہوا؟ تہجد نہ پڑھ کے تہجد گزاروں کا مقام مل رہا ہے اخلاق کی وجہ سے، نفل روزے نہ رکھ کر اللہ اکبر روزے داروں کا مقام جنت میں مل رہا ہے اخلاق کی وجہ سے۔ پتہ چلا کہ عبادتوں میں جو کمی اور کمزوری رہ جاتی ہے رب العزت اخلاق سے اس کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ اسے محترم بھائیوں، اخلاق اخلاق اخلاق۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام عقیدے کی دعوت ہے، اسلام عقیدے کی دعوت ہے، اور اس عقیدے کی دعوت کو ہمیشہ اخلاق کی طاقت میں آگے بڑھایا، اس عقیدے کی دعوت کو ہمیشہ آگے بڑھایا اخلاق کی طاقت میں۔ جب اس عقیدے کی دعوت کو اخلاق کی طاقت ملے گی یہ دعوت بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، اور جب یہ دعوت جو عقیدے کی دعوت ہے اخلاق سے عاری ہو جائے، اخلاق کی طاقت اسے نہ ملے تو پھر یہ دعوت رک جائے گی، تھم جائے گی۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے 100 سال نہیں گزرے پیارے نبی کی بعثت پر، 100 تو چھوڑو 50 سال پیارے نبی کو دنیا میں آئے ہوئے 50 سال مشکل سے گزرے، دنیا سے گئے ہوئے۔ اللہ اکبر، مسلمان آدھی دنیا پہ قابض ہو چکے تھے 50 سال میں۔ آج بھی ایک مورخ اور ایک تجزیہ نگار بیٹھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کیسے ممکن ہوا کہ عرب کے وہ صحرا نشین بدو جنہیں اونٹوں کو چرانے کے سوا، بکریوں کو چرانے کے سوا کچھ نہ آتا تھا، کیسے آخر دنیا کے امام بن گئے، قائد بن گئے، رہنما بن گئے، رہبر بن گئے، اور کیسے یہ معجزہ ہو گیا کہ 50 سال کی قلیل سی مدت میں آدھی دنیا کو فتح کر سکے۔ اس سوال کو لے کر اگر آپ جواب ڈھونڈیں گے کتاب و سنت میں، صحابہ کی زندگیوں میں، ہسٹری اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو جواب ملے گا کہ اس کے پیچھے جو کرشمہ ہے وہ اخلاق کا ہے، کہ پیارے نبی کی بعثت کے بعد آپ نے اپنی تربیت کے ذریعے سے، اپنی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے صحابہ کی جو جماعت تیار کی اور ان کی تربیت میں پھر تابعین کی جو جماعت تیار ہوئی، اس پوری نسل کے پاس وہ اخلاق تھے، وہ کیریکٹر تھا جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ تھا۔ اخلاق کا وہ معیار، کیریکٹر کا وہ درجہ اور عمل کا وہ مقام جو دنیا کی کسی قوم کے پاس اس دور میں نہ تھا۔ اور یہی چیز ہے کہ جہاں گئے دنیا نے انہیں دیکھا تو کہا یہ تو انسان نہیں، انسانی بھیس میں چلتے پھرتے فرشتے ہیں۔ واقعات بتاتے ہیں، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا بخاری شریف کا، اس واقعے کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی نے جو صحابہ کی تربیت کی، اللہ اکبر، کیسی مثالی تربیت اور کیسے اعلیٰ اخلاق پیدا کی۔ کیا ہے واقعہ؟ بخاری شریف کی حدیث اور سنا ہوگا آپ نے۔ ایک سفر کی بات تھی، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ صحابہ تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں، اور یہ 1-2 انسانوں کا مسئلہ نہیں، سینکڑوں انسانوں کا مسئلہ ہے۔ پیارے نبی نے پانی کی تلاش میں 2 صحابہ بھیجے، جاؤ دیکھ کر آؤ کہیں پانی ملے، کہیں پانی نہ ملا۔ ہاں، ان 2 صحابہ کو ایک مشرک اور کافر عورت مل گئی جو اپنے اونٹ پر کہیں سے پانی کے 2 مشکیزیں بھر کر لا رہی تھی۔ صحابہ اس عورت کو پکڑ لیے کیونکہ اس کے پاس پانی تھا، پانی کے 2 بھرے ہوئے مٹکے تھے، اس کو پکڑ کر صحابہ نبی کی خدمت میں لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس خاتون کے پاس جو پانی سے بھرے ہوئے 2 مٹکے تھے، اس مٹکوں میں اپنا دست مبارک رکھا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ اور اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھا، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ معجزہ، پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جلدی جلدی اپنی ضرورتیں پوری کر لو۔ سب نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لی، جس کو پینا تھا پی لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جس کو دھونا تھا دھو لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا کر لیا۔ راوی حدیث کہہ رہے میں نے دیکھا پانی انگلیوں کے درمیان سے ابل رہا ہے، سینکڑوں صحابہ نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لی، اور اس خاتون کے پانی میں ایک قطرہ کمی نہ ہوئی، ایک قطرہ کمی نہ ہوئی، اس کا پانی جیسا کا ویسا باقی ہے۔ عہد نبوت میں یہ معجزہ بار بار ہوا ہے۔ وقت ضرورت دودھ میں برکت آ گئی، پانی میں برکت آ گئی، کھانے میں برکت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بیچاری جا رہی تھی، اس کا پانی تو کم نہ ہوا، جا رہی تھی، پکڑ کے لائی گئی۔ صحابہ سے کہا بیچاری اس عورت کو اس کی اجرت دے دو نا۔ تو صحابہ نے جس کے پاس کھجوریں تھیں کھجوریں دے دی، جس کے پاس ستو کا آٹا، جو چیز میسر آئی دے دی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ ایک تو پانی بھی بچا، پانی بھی سلامت، اور مفت میں اتنی بھاری اجرت مجھے مل رہی، اتنا سب کچھ ان لوگوں نے دے دیا۔ پھر اس کو روانہ کر دیا گیا۔ وہ گئی اور جا کے اپنے قبیلے والوں سے ساری داستان اس نے سنائی، اور سناتے ہوئے کہا جئتکم من عند اسحر الناس، لوگوں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں۔ اس نے جادو سمجھا، وہ جو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلے تھے، اس نے اس کو جادو سمجھا، کہ ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آئی ہوں۔ اچھا ٹھیک، حدیث کے راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ غور کرنے کی اور سمجھنے کی، حدیث کے راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوجیں روانہ کرتے، صحابہ کو بلا کے نصیحت کرتے کہ دیکھو فوج لے جا رہے ہو وہ بوڑھی عورت جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا تھا، ہوشیار اس کی بستی پہ اس کے قبیلے پہ حملہ نہ کرنا۔ اب مسلمان سب اس تعلیم کا لحاظ رکھنے لگے۔ اس بڑھیا نے دیکھا، اس کی بستی والوں نے دیکھا مسلمانوں کے حملے چاروں طرف ہو رہے ہیں، اگر ان کے حملوں سے کوئی قبیلہ بچا ہے، کوئی بستی بچی ہے تو صرف ان کی۔ وہ سمجھ گئی وہ جو پانی کا احسان ہے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا لوگوں دیکھ نہیں رہے ہو چاروں طرف حملے ہو رہے، اور مسلمانوں کے حملے سے بچی ہے تو ہماری بستی، ہمارا قبیلہ، جانتے ہو کیوں؟ وہ جو میرے پانی سے ایک مرتبہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا تھا، اتنا لحاظ کر رہے ہیں، اس کا اتنا قیمتی بدلہ دے رہے۔ بڑھیا نے قوم سے کہا لوگوں اگر محمد کی تعلیمات واقعی اتنی اچھی ہیں کیا یہ اچھا ہوگا ہم سب ان کے دین کو قبول کر لیں۔ سارا کا سارا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ سارا کا سارا قبیلہ، کوئی دائی نہیں پہنچا، کوئی مبلغ نہیں پہنچا، کسی نے اسلام کی طرف بلایا نہیں۔ کیریکٹر سب سے بڑی دعوت ہے۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کی روشنی میں پیارے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ احسان کسی کا بھی وہ احسان ہوتا ہے، وہ کافر کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ نصرانی کا ہو، احسان کو کبھی بھولا نہ کرو، احسان کو کبھی بھولا نہ کرو، اپنے محسنوں کو کبھی بھولا نہ کرو۔ اور پانی کا احسان، زندگی میں بڑے بڑے احسانات ہم اٹھاتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کسی نے ایک وقت میں پانی بھی پلایا ہے تو یاد رکھو، اس کو بھولو مت۔ یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں جن اخلاق کی روشنی میں پیارے نبی نے صحابہ کی جماعت تیار کی تھی۔ اب ظاہر بات ہے جو نسل پوری کی پوری ایسی اخلاق کی حامل ہو، اس سے دشمن بھی کہاں سے اپنی دشمنی نبھا سکتا ہے؟ ایسی نسل کا دشمن بھی قابل رحم ہوتا ہے، وہ اس سے دشمنی کرنا بھی چاہے تو دشمنی نبھ نہیں سکتی، کیونکہ سامنے والا صاحب اخلاق ہے، صاحب کردار ہے، وہ اپنے اخلاق سے دل پر دل جیتے جاتا ہے، ان کے دل گھائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے دشمن، صحابہ کے دشمن، صحابہ کے اخلاق کے سامنے کتنے زیر ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر!
آپ جانتے ہیں مکی زندگی میں کیا ماحول تھا؟ نکالو مسلمانوں کو مکے سے، بھگاؤ مسلمانوں کو مکے سے، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ مکے کی گلی گلی میں یہی نعرے تھے، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اچھا، ابو بکر جانے لگے، صدیق رضی اللہ عنہ کہ چلو یہ لوگ یہاں آزادی سے ہمیں جینے نہیں دے رہے، آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے، چلو چلتے ہیں کسی اور جگہ جہاں آزادی سے ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ ابو بکر جانے لگے۔ مشرکین قریش کے ایک سردار کو خبر ہوئی ابو بکر جا رہے ہیں، ابو بکر مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ ابن الدغنہ اس کا نام تھا۔ اسے پتا چلا کہ ابو بکر جا رہے ہیں، اسے یوں لگا مکے کی دولت چلی جا رہی ہے، مکے کا سرمایہ چلا جا رہا ہے، مکے کا شرف چلا جا رہا ہے، مکے کی عزت چلی جا رہی ہے۔ ابو بکر آ گئے، اب ابن الدغنہ آ گیا، ابو بکر کے راستے میں کھڑا ہو گیا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا تم لوگ یہاں ہمیں جینے نہیں دے رہے ہو، ہم یہاں سے نکل کے کسی ایسی آزاد فضا میں جانا چاہتے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ ابن الدغنہ نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تم جیسے انسان کو ہم جانے نہیں دیں گے، تم جیسا صاحب اخلاق، تم جیسا صاحب کرم، تم جیسا شریف انسان نہ وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا اسے نکال سکتا ہے، ہم تمہیں ہرگز جانے نہیں دیں گے، واپس چلو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میری شخصی پناہ میں تم مکے میں رہ کر اپنی عبادت کرو۔ حضرات، ایسے لوگوں سے دشمن بھی دشمنی کہاں سے نبھا پائے گا جن کی تربیت ہی اصولوں پہ کی گئی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، زندگی میں ہمیشہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو، جو تمہیں گالیاں دے رہا ہے اس کے حق میں دعا دو، جو تمہارے راستے میں کانٹے بھگا رہا ہے اس کے حق میں پھول بچھاؤ، جو تم سے دور بھاگ رہا ہے اس سے نزدیک جاؤ۔ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جانی دشمن بھی تمہارے اس کردار سے جگری دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ حضرات، اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارا امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے صحابہ خیر القرون کے اخلاق سے بہت دور ہو گئے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، امام البانی لکھتے ہیں کہ میں ایک مدت تک یہ سمجھتا رہا کہ مسلمانوں کی زوال اور مسلمانوں کی رسوائی اور پستی کا ایک ہی سب سے بڑا سبب ہے اور وہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ کہا لیکن عالم اسلام کے حالات کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال، مسلمانوں کی رسوائی اور مسلمانوں کی پستی کے پیچھے عقیدے کا بگاڑ جتنا بڑا سبب ہے اتنا ہی بڑا سبب اخلاقی زوال بھی ہے۔ یہ کیریکٹر لیس امت بنتی جا رہی ہے، یہ کیریکٹر لیس قوم بنتی جا رہی ہے، کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ امام البانی کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کے زوال کا بہت بڑا سبب ہے۔ لوگ، ہم غیر مسلم آبادی کے درمیان رہتے ہیں، لوگ اسلام کو کتابوں میں نہیں پڑھیں گے، یاد رکھنا، لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ ارے مسلمان نہیں پڑھ رہے آج کتاب تو موبائل کی آفت کی وجہ سے مطالعے کا رجحان اتنا کم ہو گیا، غیر مسلم کہاں سے پڑھے گا؟ اسلام کو لوگ کتابوں میں نہیں پڑھیں گے، اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ مجھے اور آپ کو دیکھیں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر کو دیکھ کر اسلام کے سلسلے میں لوگ رائے قائم کریں گے۔ اور معاف کیجئے، آج اسلام کی رسوائی اور بدنامی کا سبب میں ہوں، آج اسلام کی رسوائی اور بدنامی کا سبب ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے رویے کو دیکھ کر غیر مسلم سمجھتے ہیں اسلام ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، میری وجہ سے میرے نبی بدنام ہو رہے۔ اقبال نے کہا امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، یہ صورتحال ہے۔ اسے یاد رکھنا، اخلاق ویسے بھی ہر مسلمان کو ضروری ہے، لیکن وہ شخصیتیں جو مسلمانوں اور اسلام کی نمائندہ شخصیت ہیں، علماء سب سے پہلے، علماء، ان کے لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کے لیے ضروری،
لیکن اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی شخصیتیں وہ کسی بھی سطح پر ہو، مسلم علماء، مسلم سیاستدان، مسلم جماعتوں جمعیتوں کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ داران، مدرسوں کے ذمہ داران، انجمنوں اور تنظیموں کے ذمہ دار، ان لوگوں کا اخلاق والا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیریکٹر لیس لوگ اگر ذمہ دار بن جائیں مسجدوں کے، کیریکٹر لیس لوگ اگر ذمہ دار بن جائیں جماعتوں اور جمعیتوں کے، کیریکٹر لیس لوگ ذمہ دار بن جائیں تنظیموں اور انجمنوں کے، اسلام پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ کیریکٹر لیس لوگ جن کے اندر اخلاق نہیں، مروت نہیں، شرافت نہیں، وہ اسلام کے ترجمان بن جائیں۔ اس سے مذہب اسلام کی بدنامی ہوگی، اور موجودہ دور میں یقین کیجئے یہی ہو رہا ہے۔ اسلام کی رسوائی اور بدنامی کے ذمہ دار ہم ہیں، پیغمبر اسلام کی رسوائی اور بدنامی کے ذمہ دار ہم۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم لوٹیں ان اعلیٰ اخلاق کی طرف، لوٹیں اس تربیت کی طرف جو تربیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو دی تھی، جس تربیت کے بعد دنیا نے کہا یہ لوگ انسان نہیں، انسانی بھیس میں فرشتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بتاتی ہیں کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے کسی سے بھی ملتے مسکراتے چہرے سے ملنا، چہرے کی یہ مسکراہٹ بہت کچھ بتاتی ہے۔ آپ کا دل کتنا صاف ہے، آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے، آپ کے اندر کتنی انکساری ہے۔ کسی سے بھی ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنا اخلاق کا بہت بڑا مظہر ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے مل رہی۔ کسی سے مسافہ کرتے پیارے نبی، سامنے والا جب تک ہاتھ نہ چھوڑ دے آپ ہاتھ چھوڑتے نہ تھے۔ چھوٹی سی بات ہے مگر بڑے اخلاق پہ دلالت کرتی ہے۔ گفتگو بات چیت سلیقے کی کرنا، بات چیت سلیقے، سامنے والے کو رسپانس دینا۔ قرآن نے کیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اچھی زبان استعمال کیا کرو، اچھی بات کیا کرو۔ غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ امیروں اور بڑوں کے ساتھ تو سب اچھے ہی رہتے ہیں، مجبوری ہے وہ۔ غریبوں کے ساتھ ہم کیسے چلتے ہیں؟ غریب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ غریب کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا من یأباہا ویمنعوہا من یأتیہا، بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان جس پہ صرف امیروں کو بلایا جاتا ہو اور جس پہ غریب کو نظر انداز کیا جاتا ہو۔ معاملات میں کیسے ہیں ہم؟ لین دین میں کیسے ہیں ہم؟ قرض لیتے ہیں تو وقت پہ دیتے ہیں کیا؟ زبان کتنی سچی ہے ہماری؟ وعدے کی کتنے پکے ہیں ہم؟ بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے ہمارا؟ بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ماں باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں ہم؟ ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں ہم؟ خاندان کے بڑوں کا کتنا احترام کرتے ہیں ہم؟ بڑوں کے ساتھ ادب کیسا؟ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے کیا؟ یہ سب وہ معیارات ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے۔ اسے محترم بھائیوں، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کریں۔ صاحب اخلاق وہ جہاں بھی رہے وہ زندگی کی ہر معرکے میں فتح یاب ہو کر نکلے گا۔ اور اگر کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو پھر دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اس رسوائی سے بچائے، اللہم آمین۔ اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو صاحب اخلاق بنائے، صاحب کردار بنائے، اور جس سانچے میں پیارے نبی نے صحابہ کو ڈھالا تھا تربیت کر کے، اللہ اس سانچے میں ہمیں خود ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔